اسرار جہاں میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ایمان کی سلامتی اور اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو دراصل ایک نئے سلسلے کی شروعات ہے جس میں قرآن کے ان ٹھوس سائنسی حقائق کے بارے میں بات کی جائے گی جن کو ثابت کرنے میں سائنس کو صدیاں لگ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں جدید سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اربوں ڈالرز اور صدیوں سے جاری تحقیقات کے بعد جن نتائج پر پہنچا جاتا ہے وہ سب قرآن میں پہلے سے بیان ہوتا ہے۔ یقیناً یہ سب انتہائی حیران کن ہے اور سائنس سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد قرآن کے ان معجزات کو دیکھتے ہوئے مسلسل اسلام کی طرف راغب ہوتی اور اسلام قبول کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اب تک کی ریسرچ کے مطابق قرآن کی 1000 سے زیادہ آیات میں ٹھوس سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ سائنسی حقائق کو مختلف اقساط میں مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 1، بگ بینگ تھیوری۔ 20ویں صدی میں فلکی طبیعت دانوں اور ماہرین فلکیات نے وسیع طور پر تسلیم کیا کہ یہ پوری کائنات ابتدا میں ایک بہت بڑے تودے کی شکل میں تھی، یعنی زمین و آسمان باہم پیوست تھے، پھر انہیں ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے یعنی بگ بینگ سے الگ الگ کر دیا گیا تھا، جس سے کہکشائیں وجود میں آئیں، پھر انہیں ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کائنات کی ابتدا بے مثال تھی اور اس کے اتفاقاً وجود میں آ جانے کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ اس نظریے کو یا اس تھیوری کو تقویت دینے کے لیے ان مشاہداتی اور تجرباتی اعداد و شمار سے مدد لی گئی جسے کئی عشروں تک ماہرین فلکیات اور فلکی طبیعت دانوں نے جمع کیا تھا۔ لیکن برسوں کی تحقیقات کے بعد ماہرین فلکیات جس نتیجے پر پہنچے، قرآن میں ان کا ذکر ان آیات میں یوں ملتا ہے: کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ نمبر 2، زمین کی ساخت۔ زمانہ قدیم میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ کئی صدیوں تک انسان زیادہ دور دراز کے سفر پر جاتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں یہ خوف دامنگیر رہتا تھا کہ وہ زمانے کے کنارے پر پہنچ کر گر جائیں گے۔ سر فرانسس ڈریک نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ اس نے 1597 میں زمین کے گرد بحری سفر کیا تھا۔ قرآن کی درجہ ذیل آیت میں حوالہ موجود ہے کہ دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ کھپ جانا یا ضم ہو جانا سے یہاں مراد ہے کہ رات دھیرے دھیرے اور بتدریج دن میں بدل جاتی ہے اور دن اسی طرح رات میں۔ ایسا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین گول ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو رات اچانک دن میں بدل جاتی اور دن رات میں۔ درجہ ذیل قرآنی آیت بھی زمین کے گول ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یہاں عربی کا لفظ کوّر استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے لپیٹ لینا یا بل یا چکر دے کر باندھنا، جیسے سر کے گرد پگڑی باندھی جاتی ہے۔ دن اور رات یہ شکل صرف اسی صورت میں اختیار کر سکتے ہیں جب زمین گول ہو۔ زمین گیند کی مانند گول بھی نہیں ہے بلکہ یہ قطبین پر پچکی ہوئی ہے۔ درجہ ذیل آیت میں زمین کی شکل کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے: اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ یہاں عربی لفظ دحاہا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کے شکل جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں صحیح بتا دیا، حالانکہ اس سے قبل یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ آج کی پہلی قسط میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔